بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹو ہیبٹس آف ہائیلی سکسیسفل پیپل الحمدللہ، اور ان میں سے ایک دعا ہے، دوسری کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. سو کوشچن کسی آپ تینوں میں سے کبھی آپ کو ایسا میریکولس سین آپ کی لائف میں ہوا کہ جب آپ نے کوئی دعا کی اور وہ پوری ہو گئی، حالانکہ سچویشنز بالکل ایسی نہیں کہہ رہی تھیں، سچویشنز ور دی اپوزٹ، you lost hope لیکن still you made dua consistently and then it happened? Yes, many times it has happened. بہت سارے واقعات ایسے ہیں، اور دروازہ نہیں کھل رہا تھا، وہی دروازہ نہیں کھل رہا تھا، بڑا مشہور واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اب تو کتابوں میں چلا گیا. اصل میں میں پہلے وہ آپ کی بات کو ریپ اپ کرتے ہوئے جو ایک تیسری چیز مجھے ذہن میں آ رہی تھی کہ جو لوگ جو ایک فائدہ ہوتا ہے نا ان کو کفار کو، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو جب لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو یہ پاگل ہیں، دیکھو سارے پاگل ہیں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں. تو ایک جو ہے نا وہ امپریشن، مطلب اپارٹ فرام ایوری تھنگ ایلس، ایک امپریشن خراب بھی کرتے ہیں کہ سارے وہ ویڈیوز دکھائیں گے کہ مسلمان کو ایک ڈبے میں بند کر دیا جائے کہ مسلمان پاگل جاہل ہوتا ہے اور اس قسم کا ریئیکشنری ہوتا ہے جس کا دماغ کام نہیں کر رہا. تو یہ دکھاتے ہیں. اچھا، دعا کے بارے میں نا میں آپ کو بتاؤں کہ آئی تھنک ہمیں جو جہاں تک ہمارے پیلسٹینین بردرس کی بات ہے، دعا بھی کرنی چاہیے، اور جہاں جہاں پہ ہمارا اثر و رسوخ ہو ٹاپ لیول پہ، یا جہاں پہ بھی ہمیں اپنے لیڈرس کو یا جہاں پہ بھی تمیز سے بات پہنچانی چاہیے کہ وہ بھی کوئی ریئیکشن دیں یا کوئی اسٹیٹمنٹس دیں یا کوئی بات کریں یا کوئی ایسی بات ہو، کیونکہ ہمیں چپ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے. ہمیں ایک تو ہے نا کہ معاشرے کی اصلاح ہے، وہ ہم بالکل کرتے رہیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، اور دوسری طرف حکمرانوں کو بھی نا وقتاً فوقتاً پنگ کرتے رہنا چاہیے کہ آپ اپنا کام کریں، بیکاز جب وہ کریں گے تو ظاہری بات ہے آسان ہوگا، پٹیشنز فائل کریں، کیسز کرنے تو کریں. یہ جس بندے کی جتنی اپروچ ہے وہ جہاں تک کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے، پھر اپنی اس میں لمیٹیشن رہنا چاہیے. جس کی لمیٹیشن یہاں تک ہے کہ وہ لوگوں تک بات پہنچائے، وہ وہاں تک پہنچائے، کیونکہ جتنی استطاعت ہے آپ کی سلام میں وہ اس کا سوال ہوگا قیامت کے دن کہ بھئی تمہاری اتنی استطاعت ہے. ایک فار ایگزامپل لیڈر ہے، وہ کہہ رہا ہے جی میں بھی بس دعا ہی کر رہا ہوں اس وقت، تو اس کے لیے دعا سوٹیبل نہیں ہے سر، اس کے لیے کچھ اور سوٹیبل ہے. آپ جس کے پاس اختیار ہے وہ بیٹھ کے کہ جی میں بھی اب دعا ہی کر رہا ہوں، میرے پاس آپ بے بس نہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، بڑی چیزیں آپ میسیجز دے سکتے ہیں. سو اینی وے میں سمجھتا ہوں کہ دعا از دا ویپن آف اے بلیور. ہمارے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. آپ اگر اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کی، دوسری طرف دنیا کی سپر پاورز ہیں، یو آر دا موسٹ پاورفل مین آن دا پلانٹ، آپ کے ساتھ اللہ ہے. تو زندگی میں ایسی بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. ایک تو وہ جو اس کی طرف اشارہ کیا تھا، دروازہ نہیں کھول رہا تھا، وہ تو بڑا واقعی میں میراکلس تھا. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ میں جب بھی کوئی چیز میں نے سوچی بھی ہوتی ہے نا، میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ الحمدللہ وہ سوچی بھی پوری کر دیتا ہے. میرے ساتھ تو اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ میں نے یقین کریں دل میں کوئی ارادہ کیا ہوتا ہے، کوئی چیز سوچی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سنسیئرٹی بہت ضروری ہے. یو ہیو ٹو بی ایکسٹریملی سنسیئر اینڈ یو ہیو ٹو ٹرسٹ Allah's plans. یعنی آپ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے دعا کے اندر. حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوتی، 3 قسم کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. ایک وہ دعا قبول نہیں ہوتی جو انسان گناہ کی دعا کرے کہ آپ کہیں اللہ میرے حرام کے بزنس میں برکت ڈال دے، یا میرا حرام کا ریلیشن شپ ہے اس کو ذرا 4 چاند لگا دے. ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. دوسری وہ دعائیں قبول نہیں کرتا جو قطع تعلقی کی ہوتی ہیں کہ اللہ مجھے میری پھوپھو سے نجات دلا دے، پھوپھی کو فارغ کر دے یا پھوپھی کو ادھر ادھر کر دے، تو بھائی بہن کو آپس میں جدا کر دے. ہاں کوئی بھی جو فیملی آپ کی ہے ان کے ساتھ دعائیں جتنی وہ نہیں ہو سکتی. اور تیسری چیز یہ کہ جب انسان جلد بازی میں دعا کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ دعا مانگتے ہی اچھا جی ابھی دیکھو نا 11:35 ہو گئے ابھی تک دعا کیوں نہیں پوری ہو رہی، تو اکثر لوگ جو ہے نا وہ ہائپر ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. تو دعا مانگیں اور اللہ پہ توکل کریں، پہ چاہے 1000 دفعہ دعا مانگے تو بار بار آپ کو نظر آئے گا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ رسپونڈ کرتا ہے. اور اگر نہ بھی کرے تو انشاءاللہ ٹینشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو انسان کی نیچر کا پتہ ہے، اس لیے حدیث میں ذکر بھی آتا ہے کہ جو دعا ایسے مانگی جاتی ہے نا کہ جو جلد بازی مانگی جاتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی. حدیث میں اس طرح بلکہ اس کے اپوزٹ فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا اس طرح مانگو کہ تمہیں یقین ہو کہ دعا لازمی قبول ہوگی. جلدی نہ کرو کہ اللہ ٹائم کیا ہو گیا، بس مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ، اور اس انٹینشن اور یقین کے ساتھ مانگو کہ یا رب تجھ سے مانگ رہا ہوں. انبیاء کے جو اقوال آتے ہیں قرآن میں، زکریا کہہ رہے ہیں دعا مانگنے کے بعد وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، یا رب آج تک تیرے سے دعا مانگنے کے بعد میں نا امید نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ انہو کان بی خفیہ، he has been very much compassionate on me. ہم اصل میں سمجھ لیتے ہیں کہ انسان کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے نا، ہم وہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی سمجھتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا پہنچ اس کا اندازہ نہیں. ہم انسانوں کی طرح جب مانگتے ہیں نا، کبھی اور ہم بڑے مسکین ہو کے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں اللہ اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو کر دیں. ہمیں نا جیسے شک ہے اللہ تعالیٰ کے ٹریز پہ، مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دے دیں تو اللہ تعالیٰ کی ٹریز میں ذرہ برابر کمی نہیں آنی، اور مطلب ہمیں معاف کرنے سے یا ہمیں کچھ بھی دینے سے فرق تو پڑنا کوئی نہیں. تو ہم کبھی کبھی وہی بات نہیں، انسانوں کی طرح جیسے انسانوں سے مانگتے ہیں نا کبھی کبھار،
وہ طریقے سے مانگ رہے ہو. بلکہ انشاءاللہ تو نہیں کہنا چاہیے دعا میں, انشاءاللہ تو کہنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کہتا ہے یا اللہ اگر تو چاہے تو قبول کر دے, اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی انسان اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ تو نے کرنا ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے, کوئی مجبور. تو یہ بھی کہنا کہ تو چاہے تو قبول کر دے, ورنہ ادروائز تم کیا کہتے ہیں, تم کہتے ہیں لازمی قبول کریں آپ, نہیں. حالانکہ سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی جنروسٹی ہے, وسعت ہے, جیسے آپ کہہ رہے تھے نا, اور یہ وسعت جو ہے نا اس نے انکمپس کیا ہوا ہے ایون نان مسلمس کو بھی, کہ نان مسلمس بھی جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں دنیاوی کوئی بھی چیز, تو دس از فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اوکیجنلی اللہ تعالیٰ ان کی بھی مرادیں جو ہے وہ پوری کرتا ہے. شیطان نے جو دعا کی, شیطان کی دعا سے تو دور کیا, شیطان جو سب سے رجیم ہے, دشمن ہے, اللہ تعالیٰ کی ابھی نافرمانی کر کے اٹھا ہے. یعنی اللہ نے کہا اللہ تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, کہ مجھے اللہ میں سے بہتر تھا, تو نے غلط حکم دیا مجھے, یعنی یور ڈیسیژن واز رانگ. اور کتنی بڑی نافرمانی کی کہ تمام ٹریلینز آف اینجلز سجدے میں ہیں اور وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ غلطی کر دی, اور پھر اللہ تعالیٰ بلیم بھی کرتا ہے کہ فبما اغویتنی, تو نے مجھے گمراہ کیا. یہ سب کہنے کے بعد پھر کہتا ہے کہ یا رب مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک. یار شیطان جو ہے ہی بلیوڈ ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ, ٹھیک ہے, اور اس نے اللہ سے دعا بھی مانگی, دعا قبول بھی ہوئی, تو لیکن شیطان ہے پھر بھی کافر, پھر بھی کافر ہے. اب دیکھیں کافر کو پتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگنی ہے, ہاں, لیکن ہم مسلمانوں کو پتا ہے کہ بابوں سے مانگنی ہے. یہ اشارہ ان کی طرف تھا آپ کا, نہیں نہیں وہ قبروں کی اشارے کل فیمیلز کہہ رہا تھا, میری طرف اشارہ کیا تھا. اچھا سبحان اللہ. چلے آئندہ میں یہاں اشارہ کروں گا تاکہ آپ دونوں سے نہ بچیں. اسی بارے میں بات کر لیتے ہیں, لوگوں سے جو آپ نے کہا نا دعا مانگنا, کس حد تک انسانوں سے, زندہ اور مردہ سے دعا کہا جا سکتا ہے, مانگی جا سکتی ہے. اس 3 پرنسپل جو ہم بتاتے ہوتے ہیں, یہ کہ دعا ڈفرنس کریں, دعا مانگی جا سکتی ہے, دعا کا کہا جا سکتا ہے. اصل میں زندہ کو کہا جائے گا, ہاں, اور مردہ سے مانگی, تو یہ کیونکہ اکثر ہمارے یہاں پہ کنفیوژن رہتی ہے. تو میں نے کہا آپ جو کہتے ہیں بابوں سے دعا نہ مانگی, آپ بھی تو کہتے ہیں کہ یار ساتھ مجھے پانی پلا دو, ٹھیک ہے, یہ کیا یہ دعا نہیں مانگتے آپ. بیسیکلی سمپل ہے کہ حی حاضر قادر, یہ آپ دیکھ لیں, وہ انسان زندہ ہو جس سے آپ دعا کر رہے ہیں, وہ ذات زندہ ہو, حاضر ہو اور قادر ہو. حاضر مینز پریزنٹ ہو, اور قادر مینز قدرت رکھتا ہو. آپ اسے کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی کسی, میں کہتا ہوں کہ فرض میں آپ کائنڈلی آپ میرا ایک لائسنس بنوا دیں, اگر وہ کر سکتا ہے, زندہ بھی ہے اور حاضر بھی ہے, تو کر سکتا ہے وہ. لیکن اگر میں کہوں مجھے کائنڈلی اولاد دے دیں پلیز, ٹھیک ہے, یا مجھے شفا دے دیں آپ پلیز, کسی کے پاس مجھے شفا دے دیں. جیسا لوگ حج پہ جاتے ہیں, نیک لوگوں کو آپ دعا کا ریکویسٹ کر سکتے ہیں, نیک لوگ تو کہہ سکتے ہیں, لیکن دعا کا حکم دیتے ہیں نا کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا, آپ میری دعا کیجیے گا, لیکن یہ نہیں کہتے کہ تو مجھے عطا فرما دے. اس میں فرق ہے سر. یہ جو ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مانگنا کسی اور سے نہیں, دعا ہو العبادہ, تو دعا عبادت ہے. آپ عبادت کسی اور کے لیے کر ہی نہیں سکتے سوائے اللہ کی ذات کے. تو چاہے وہ مطلب دعا جو ابھی جو ہے نا تہا نے بتایا, وہ یہ کہ آپ کسی سے یہ تو کہہ سکتے ہیں میری ہیلپ کر دو. فار ایگزامپل میرا یار گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا, مدد کر دو. وہ میرے سامنے کھڑا ہے, حاضر ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے پاس یہ قدرت بھی ہے, وہ کام کر سکتا ہے, تو ٹھیک ہے ہیلپ کر دے گا. لیکن ایسی ڈیمانڈ کرنا جو غیب سے اس کا تعلق ہے, مجھے رزق عطا فرما دے, مجھے اولاد نصیب فرما دے, میری بگڑی کو جو ہے نا سنوار دے, یہ تو نہیں کہہ سکتے. وسیلہ کا بھی کانسیپٹ لوگ سمجھے ہی نہیں جاوے. مطلب وسیلہ کہتا ہے کہ ہم فلاں کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, حالانکہ اللہ ڈائریکٹ ہے, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ تعالیٰ تو شارک سے قریب ہے. تو وسیلے میں نا اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو 2-3 چیزیں آتی ہیں. نمبر 1 از آپ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ مانگ سکتے ہیں کہ اللہ مجھ سے یہ نیکی میں نے کی, اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ میں نے تیری رضا کے لیے خالصاً کی, تو میری دعا قبول کر دے. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے 3 لوگ بنو اسرائیل کے غار میں پھنس گئے تھے, بارش طوفان آیا, انہوں نے یہ دعا کی, لمبی حدیث ہے, ایتھنٹک ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ قرآن خود کہتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے سب سے خوبصورت نام ہے, کے ذریعے دعا مانگو, اللہ کے ناموں کے ذریعے. اور تیسرا کسی نیک انسان کو جس میں کامیابی ملی دعا کیجیے گا, میرا گمان ہے بہت نیک ہوں گے, تو وہ ڈیفینیٹلی میں کہہ سکتا ہوں. لیکن یہ جو ہے نا یہ کسی جگہ کا وسیلہ, یا کسی بابے کا وسیلہ, یا کسی مردے کا وسیلہ, یا کسی مطلب جو لوگ چلے گئے جڑے, وہ لوگ اللہ سے مانگتے تھے, ان کو سنائی قریب سے دیتا تھا. اب جب وہ فوت ہو کر قبر میں چلے گئے تو آپ کہتے ہیں وہ 50 میل سے سن رہے ہیں وہ. تو یہ بہت بڑا. دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے کبھی کسی کا وسیلہ نہیں بنایا, صحابہ نے نہیں کبھی بنایا, ورنہ صحابہ نہ کہتے کہ ہمیں جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے عطا فرما دے, کچھ ایسی بات ہے. اور یہ جو بات یہ بڑی, اس دن میں نے کل انہوں نے کہا مجھے پیارے نبی کے صدقے, میں نے کہا صحابہ نے تو کبھی یہ بات نہیں کی, حالانکہ ان کو دین کی سمجھ نہیں تھی کیا.
اچھا لوگ پھر کہتے ہیں اچھا اس میں کہیں تو کیا بھائی جو دین اللہ کے نبی اور صحابہ نے دیا نا آپ پلیز بس اس پہ رہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. صحابہ نے کبھی نہیں کہا جب اللہ کے نبی زندہ ہیں تب بھی, اور اللہ کے نبی وفات پا چکے ہیں حالانکہ قبر بالکل ساتھ تھی مبارک. اور جی صحابہ بڑے نیک لوگ تھے, آپ صحابہ سے کمپیئر کیسے صحابہ کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں آپ؟ نہیں پہنچ یہ جو سوال جواب یہ ہوتا ہے سر. آپ کو پتہ ہے عمر بن خطاب نے یہی ایگزیکٹلی کیا جب بارش نہیں ہو رہی تھی نا, تو چچا کو بلایا عباس کو بن عبد المطلب, کہا کہ جب اللہ کے نبی زندہ تھے نا تو ہم انہیں کہتے تھے کہ یا رسول اللہ دعا کر رہے ہیں بارش ہی نہیں ہو رہی, لیکن اب اللہ کے نبی وفات پا چکے ہیں تو اب چونکہ آپ کا ایک تعلق ہے اور رشتہ ہے اور آپ نیک ہیں تو آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں. پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبر پہ نہیں گئے, یا پھر بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی کے وسیلے سے اللہ ہم دعا کر رہے ہیں. سو عقیدہ سیکھنا از ویری امپورٹنٹ اینڈ دعا سبحان اللہ اٹس امیزنگ. مجھے ایک واقعہ یاد آیا, بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے, ٹھیک ہے, پاپ کارنز منگوا لیں. میں ایک دفعہ مجھے لگتا ہے ویسے کہیں موٹر سائیکل بھی آئے گا آگے جا کے. موٹر سائیکل نہیں آئے گا, صحیح ہے. آپ کو اپنے ذہن میں لانے کے لاتے ہیں. نہیں اس کا تعلق بھی دعا سے ہے, بہت بڑا تعلق ہے. اصل میں نا میں ایک دفعہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو میرے ساتھ ایک بندہ آ کے بیٹھ گیا, تو کہتا ہے کہ تسی نبی نو نہیں مندے. میں اس بندے کو نہیں جانتا, میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا, کہتا ہے تسی نبی نو نہیں مندے. میں نے کہا پہچان کی ہو گیا, ٹھیک ہے, تو کہتا ہے کہ تسی نبی نو نہیں مندے جی. میں نے کہا نہیں مجھے میری پنجابی اتنی اچھی نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ اچھا بتائیے کیا مسئلہ کیا ہے. تو کہتا ہے کہ اب دیکھیں are you in your senses bro? come on bro. تو میں نے کہا میں تو ہم نہیں مانتے, میں تو اتنا بڑا فتویٰ لگا دیا نبی کو نہیں مانتے. یار کیسی بات کر رہے ہو, یہ تو کفر کا فتویٰ ہے میرے اوپر کہ تم نبی کو نہیں مانتے یار. تو میں نے کہا بھائی کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو لوگ ایسا لگتا ہے کوئی دیہاتی سے آدمی. تو میں نے اسے کہا کہ بھائی کیوں کہہ رہے ہیں یار اب اس طرح سے, اتنی بڑی بات کیوں نہیں مانتے, کیا بات کہہ رہے ہیں آپ. کہتے نہیں آپ اس طرح نہیں مانتے جس طرح ہم مانتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کیسے مانتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ نا نبی سے دعا مانگی جاتی ہے, کہ نبی سے مانگی جاتی ہے, اور ان سے ہم دعا کرتے ہیں تو وہ دیتے ہیں, اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے. مطلب اس کی پوری بات کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ ہم نبی سے مانگتے ہیں تو اللہ دیتا ہے, ورنہ اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگتے. میں نے کہا آپ اپنی بات پہلے مکمل کر لیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, قرآن مجید لے کے میں آ گیا, ٹھیک ہے, حالانکہ وہ شاید پڑھنا لکھنا اس کو نہیں آتا ہوگا. میں قرآن مجید لے کے آیا, میں نے سورۃ البقرہ کی آیت اس کو دکھائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. میں نے کہا یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں بہت قریب ہوں ان کے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان, میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں جب بھی مجھے وہ پکارتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن مجید میں, اللہ کہہ رہا ہے میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں جب بھی مجھے پکارتے ہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, انہیں کہا کرو میری بھی سن لیا کریں اور مجھ پر ایمان لایا کریں. یہ اللہ کہہ رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے میں سنتا ہوں تو میری بھی سن لیا کرو, ٹھیک ہے, میری بھی مان لیا کرو. کہتا ہے آگے سے مجھے کہتا ہے کہ وہ تسی نہیں سنیا سارے نبی تیرے در کے سوالی. اچھا وہ مجھے نا آپ یقین کریں قوالیوں کے ریفرنس دے رہے ہیں. واللہ العظیم میں اس کو قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں, وہ مجھے قوالیاں سنا رہے ہیں. میں نے کہا یار اچھا 5-6 دفعہ ایسے ہوا, میں نے اس کو آیتیں سنا رہا ہوں, میں اس کو حدیثیں سنا رہا ہوں کہ الدعاء هو العبادہ, یہ وہ. مجھے لگتا ہے کہ میں دیوار سے بات کر رہا ہوں اور میں کوئی بات کروں کہ کہتے ہیں او تسی او نہیں سنیا پھر کوئی قوالی درد جھولی میری ہے. ہاں یہ بھی اسے کہا کہ ہاں یہ بولا. تو جتنی بھی یہ قوالیاں نا بھر دے جھولی میری فلانا ساری اس نے, میں نے کہا یار, میں کہا ایک سیکنڈ رکو یار, یہ جو آپ نے کلام پڑھ رہے ہو نا یہ کسی شاعر کا ہے, ٹھیک ہے, یہ کسی نبی کا کلام نہیں ہے, یہ کسی صحابی کا بھی کلام نہیں ہے, کسی تابعین تبع تابعین کا بھی کلام نہیں ہے, نہ امام ابو حنیفہ کا کلام یہ ہے, نہ امام مالک کا کلام, یہ کسی کا نہیں ہے. قرآن مجید کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنا رہا ہوں, آپ مجھے قوالیاں سنا رہے ہیں. تو پھر ایونچولی وہ کہتا ہے چھوڑو جی, وہ جو ہے نا وہاں سے چلا گیا, ناراض ہو گیا, آپ ڈسپوائنٹ ہو گئے. بہت ڈسپوائنٹ ہوا.